ایس دینی سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ فرعون کون تھا؟ اسلام میں فرعون کی کیا تاریخ ہے؟ اور مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی جو لاش رکھی ہوئی اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ قدیم مصر میں چلتے ہیں جہاں پہ فرعون حکومت کر رہا ہے۔ فرعون کسی شخص کا نام نہیں تھا بلکہ قدیم مصر میں جو بادشاہ تخت نشین ہوتا تھا وہ فرعون کا لقب اختیار کرتا تھا۔ جس طرح قدیم زمانے میں ایران کے بادشاہ کسریٰ، چین کے بادشاہ خاقان اور روم کے بادشاہ قیصر کہلاتے تھے، اسی طرح مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے۔ قرآن پاک میں جس فرعون کا ذکر آیا ہے اور جس کی لاش مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے اس کا اصل نام ولید بن ریان تھا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ ولید بن ریان المعروف فرعون بے حد متکبر، ظالم اور جابر حکمران تھا۔ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے ان سے بے حد نفرت کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل خدائے واحد کی عبادت کرتے تھے، جبکہ فرعون اپنی بادشاہیت اور غرور میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اس نے سرعام خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اہل مصر کو اپنی عبادت کرنے کا اس نے حکم دے رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب اس کی خدائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو وہ انہیں غلاموں کی طرح رکھتا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور اس نے مصر میں تمام قبطیوں کے گھر جلا دیے ہیں مگر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے ہیں۔ وہ یہ خواب دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے صبح اپنے نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا اور تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ جس کے ہاتھوں اس کی بادشاہیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اہل مصر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جس پر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کر دیے جائیں اور لڑکیاں زندہ رکھی جائیں۔ 2 سال تک اس کے حکم پر عمل ہوا۔ پھر اس کے وزیروں نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے اسی طرح لڑکے قتل کیے جاتے رہے تو آنے والے وقت میں ملک میں غلاموں کی کمی ہو جائے گی اور فوج کے لیے سپاہی کہاں سے آئیں گے۔ جس پر اس نے کہا کہ 1 سال لڑکے قتل کیے جائیں اور 1 سال لڑکے زندہ رکھے جائیں۔ چنانچہ جس سال لڑکے زندہ رکھنے کا حکم تھا اسی سال اللہ کی حکمت اور حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر اللہ کی قدرت نے ایسا کرشمہ دکھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے اور فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ بے اولاد تھی ان کے ہاتھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل غلام ہیں اور فرعون ان کے اوپر بے حد ظلم کرتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا اور آپ کو دربار میں جا کر فرعون کے آگے توحید کا پیغام پہنچانے کا حکم ملا تو آپ فرعون کے دربار میں گئے، مگر فرعون نے جواباً آپ کے ساتھ بحث شروع کر دی۔ فرعون نے کہا اپنے رب کی کوئی نشانی بتاؤ۔ موسیٰ نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا زندگی اور موت تو میں بھی دے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سزائے موت کے ایک قیدی کو بلا کر آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکا دیا اور کہا دیکھو زندگی اور موت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مجھے مغرب سے نکال کر دکھا۔ فرعون اس پر بے بس و لاچار ہو گیا کیونکہ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں اہل دربار پر اثر کرنے لگے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ میری خدائی خطرے میں ہے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ راتوں رات تمام بنی اسرائیل کو لے کر دریائے سینا کے پار اتر جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے کنارے پر پہنچے تو فرعون بھی اپنا لشکر لے کر آ گیا تاکہ آپ کو پکڑ سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا سمندر میں مارے۔ عصا مارا گیا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔
तमाम बनी इसराइल तेज़ी से समंदर के दूसरी पार उतर गए। फ़िरौन भी अपने लश्कर समेत आपके पीछे इसी रास्ते पर आ गया। जैसे ही फ़िरौन समंदर के दरमियान पहुंचा, अल्लाह के हुक्म से समंदर का पानी आपस में मिल गया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। मगर अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को आने वाली नस्ल इंसानी के लिए इबरत का निशान बनाना था। चनाचा समंदर को हुक्म हुआ और समंदर ने फ़िरौन की लाश किनारे पर उगल दी, जिस पर अहले मिस्र ने अपनी रिवायात के मुताबिक फ़िरौन की लाश को हन्यूत करके महफूज कर लिया। और असल फ़िरौन की लाश आज भी मिस्र के अजायब खाने में मौजूद है। बादशाही सिर्फ़ अल्लाह की, वो वाहिद है, वो ला शरीक है। बादशाहियत उसकी, आसमान व ज़मीन उसके, सूरज चाँद सितारे मौसम उसके पाबंद और हम उसके फर्माबरदार। बेशक बादशाहियत अल्लाह की है और उसका कोई शरीक नहीं। और इतने जो भी इस किस्म के फ़िरौन और नमरूद आए, उन्होंने खुदाई का दावा किया, वो अपने इस दावे में बातिल साबित हुए और आज तारीख़ में इबरत का निशान बन कर रह गए हैं। मिलते हैं कल।